بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے 50 عقائد مکمل ہو گئے۔ یہ جو ہمارے عقائد بیان کیے جا رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کو بڑے غور سے سنیں اور پورا یقین صرف زبان سے بول دینا کافی نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر جم جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں جما دے۔ عقیدہ نمبر 51، مردہ کے لیے جو چیز خیرات کرتے ہیں یعنی مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہم کھانا کھلا رہے ہیں تو وہ بعینہ وہ کھانا ہی اس مردے کو پہنچ رہا ہے۔ یہ عقیدہ جس شخص کا اگر ہے تو یہ عقیدہ باطل ہے۔ ہاں، بلکہ کوئی مساکین کو کھانا کھلا رہا ہے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے مردے کو ثواب پہنچا رہا ہے، صدقہ سے، خیرات سے، کسی بھی چیز سے، تو وہ چیز نہیں پہنچتی بلکہ اس کا ثواب ضرور پہنچتا ہے۔ یوں عقیدہ رکھنا کہ وہ جو ہم مساکین کو کھانا کھلاتے ہیں وہ کھانا پہنچ رہا ہے، یہ عقیدہ بالکل باطل ہے۔ یعنی یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اس کا ثواب ضرور پہنچتا ہے۔ یہ عقیدہ بھی ہمارے دل میں جم جانا چاہیے، پورے اعتماد ہو کہ ہاں بعینہ وہ نہیں پہنچتا بلکہ اس کا ثواب پہنچا جاتا ہے۔ عقیدہ نمبر 52، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نشانیاں بتائی ہیں وہ سب ضرور ہونے والی ہیں، یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور بادشاہی کریں گے انصاف کے ساتھ، دجال نکلے گا، بہت فساد مچائے گا، اس کو مارنے کے واسطے آسمان سے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے، تو اس کو مار ڈالیں گے۔ یاجوج ماجوج جو بڑی سخت اور زبردست قوم ہے وہ تمام زمین پر پھیل جائے گی، سارا سمندر کا پانی پی جائے گی، پھر خدا کے قہر سے ان سب کو ہلاک کر دیا جائے گا۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا، دابۃ الارض زمین سے نکلے گا اور انسانوں سے باتیں کرے گا، مغرب کی طرف سے آفتاب نکلے گا۔ یہ جو ساری نشانیاں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی، اس پر ہمیں پورا یقین ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں ان نشانیوں کو بتلایا، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد مسلمان سارے مر جائیں گے، تھوڑے وقت کے بعد سارے مسلمان مر جائیں گے، کافر پورے سرزمین پر صرف کافر رہیں گے، یعنی کہ زمین کافروں سے بھر جائے گی۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نشانیاں جو ہمیں حدیث مبارکہ اور قرآن مجید کے اندر ملتی ہے، وہ ساری جتنی نشانیاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، اس پر ہمارا اعتماد، بھروسہ، یقین ہونا چاہیے ہمارے دل میں۔ صرف باتوں سے اس پر صرف کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے، یقین اصل ہے۔ ہاں، دل میں کیا ہے وہ بات اصل ہے، صرف زبان سے اقرار کر لینا یہ کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس پر ہمارا دل کے اندر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے یاد رکھیں، جتنی بھی قیامت سے پہلے نشانیاں ظاہر ہونے والی ہیں یا کچھ ہو رہی ہے یا کچھ ہو گئی، ان سب یعنی کہ یہ ساری نشانیاں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو آگاہ کیا ہے، اپنی امت کو آگاہ کیا ہے اس سے، یعنی ہمارا پورا اعتماد ہے۔ حضور نے یہ بات بتلائی تو ہونے والی ہے، حضور نے یہ کہا ہے تو یہ ہوگا، حضور نے یہ نشانی بتلائی ہے کہ قیامت سے پہلے مرد بڑھ جائیں گے، یعنی نہیں مطلب کہ مرد کم ہو جائیں گے اور عورتیں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ یہ سب کچھ جو نشانیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے وہ اس پر ہمیں اعتماد ہونا چاہیے۔ عقیدہ نمبر 53، جب ساری نشانیاں پوری ہو جائے گی، اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے، جس سے ساری دنیا کے جاندار، انسان، درندے، چرندے، پرندے سب مر جائیں گے اور پوری دنیا ٹوٹ پھوٹ جائے گی، یعنی اس کو قیامت کہتے ہیں۔ یہ یقین ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ عقیدہ نمبر 54، قیامت ضرور آنے والی ہے، لیکن کب آئے اس کا ٹھیک وقت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہاں بس اتنا معلوم ہے کہ جمعہ کا دن اور محرم کی 10ویں تاریخ، باقی متعین وقت کہ یہی وقت میں قیامت آئے گی وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ یعنی یہ بھی ہمارا اعتماد ہونا چاہیے
کہ قیامت کب آئے گی وہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ پھر اللہ عقیدہ نمبر 55، پھر اللہ کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے جس سے سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے۔ مردے اپنے اپنی قبروں سے قیامت کے میدان کی طرف اٹھ کر قیامت کے میدان کی طرف چلیں گے اور وہاں کی تکلیف سے گھبرا کر اپنے پیغمبر یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرانے جائیں گے۔ بالآخر ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سفارش کروائیں گے۔ ہاں، سارے لوگ قبر سے اٹھیں گے۔ یعنی ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یعنی ہمارا اس عقیدے پر اعتماد یقین ہونا چاہیے۔ موت بھی آنے والی ہے، موت کے بعد پھر آپ زندہ بھی ہونے والے ہیں۔ ہاں، پھر زندہ ہوں گے، اپنی اپنی قبروں سے سب لوگ اٹھیں گے اور میدان محشر کی طرف سب چلیں گے قیامت کی اور وہاں پر اتنی تکلیف ہوگی، گھبراہٹ کا یہ عالم ہوگا، سب طرح طرح کے پیغمبروں کے پاس جائیں گے اور آخر میں ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کی سفارش فرمائیں گے۔ کل قیامت کے دن سارے لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ اس وقت تو امت جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفارش نہیں کر پائیں گے، جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، لوط علیہ السلام کے پاس، اکثر یعنی سارے پیغمبر کے پاس جائیں گے۔ آخر میں ہمارے محمد مجتبیٰ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کی سفارش فرمائیں گے۔ اس لیے یہ جو عقائد بتائے جا رہے ہیں اس پر ہمارا اعتماد یقین ہونا چاہیے۔ اور میرے دوستو، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط، یہ عقائد ہماری یہ تو بنیادی ہے، یہ جو چیزیں ہیں وہ بنیادی ہے، اس پر ہمارا اعتماد ہونا چاہیے، مکمل طور پر ہمارا اعتماد ہونا چاہیے۔ اور یعنی کہ یہ دنیا کے جو حالات چاروں طرف سے جو امت مسلمہ پر جو ہے حالات، اس حالات میں تو یہ خاص طور پر ہماری توجہ عقیدوں پر ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ بعض مرتبہ انسان کے اوپر کچھ ایسی حالت ہو جاتی ہے جو اپنے عقائد مضبوط نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے یعنی اتنا پریشان، اس پر پریشانی آتی ہے جو اپنے ایمان کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس پر ہمارا اعتماد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہم نے عقائد پڑھے اور سنائے، آپ حضرات نے سنیں، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مکمل طور پر ہمارے دلوں کے اندر اس کو جمائے رکھے، اور یہ جو پرفتن دور کے اندر ہماری اور پوری امت مسلمہ کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔